جھوٹی قسم کھانا کیسا ہے؟ عریانیت سزا ہے یا فیشن؟ جنت سے حضرت آدم کو نکالنا اور زمین پر بھیجنا عذاب ہے یا سزا؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم مزید سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آیت نمبر 21 کی تفسیر کو جاننے کے لیے، اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، اور اس نے دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہارے سچے خیرخواہوں میں سے ہوں۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف۔ نکات۔ ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا ابلیس پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے، لیکن شیطان نے ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے قسم کھائی اور اس پر تاکید کی۔ قاسمہما باب مفعلہ سے ہے، شاید یہ تاکید کے لیے ہے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت آدم اور جناب حوا نے اس وقت خدا کے بارے میں جھوٹی قسم کبھی نہیں سنی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور اس درخت سے کچھ کھا لیا۔ البتہ یہ کام حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے کا تھا، اس کے علاوہ یہ کام حرام نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی گناہ کبیرہ تھا جس کا نتیجہ جہنم ہے۔ عیون الاخبار جلد 1 صفحہ 196۔ لہٰذا سب سے پہلی جھوٹی قسم شیطان نے کھائی۔ قرآن فرماتا ہے منافقین بھی جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 56، 62، 74 اور 107۔ جو شخص بھی مسلسل قسم پر قسم کھاتا ہے وہ سماج کی رہبری کے لائق نہیں ہے۔ ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، اب جانتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کیا کیا ہیں۔ پیغام نمبر 1، جھوٹی قسم کھانا شیطانی کام ہے۔ نمبر 2، ہر قسم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، دشمن ہمارے عقیدے اور ہمارے یقین سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 4، دشمن کے ہمدردانہ چہرے اور خیرخواہی کے بڑے بڑے دعوے پر بھروسہ اسے ہمارے بیچ آنے کا موقع دیتا ہے اور اسے نقصان پہنچانے کا موقع مل جاتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے اور باپ سے الگ کرنے کے لیے خود کو ان کا ہمدرد بتایا اور ان سے کہا ہم تو اس کے خیرخواہ ہیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ آئیے جانتے ہیں آیت نمبر 22 کی تفسیر کو اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو۔ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبین۔ اور اس طرح شیطان نے ان کو دھوکہ دے کر ان کو مقام و مرتبے سے نیچے گرا دیا، اور جس وقت انہوں نے اس منع کیے گئے درخت سے چکھا ان کی شرمگاہ ان کے لیے ظاہر ہو گئی، اور انہوں نے درخت کے پتوں کو اپنے اوپر رکھنا شروع کیا تاکہ اس کو چھپائیں۔ ان کے پروردگار نے ان کو آواز دی کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو ناظرین، ہم نے آیہ کریمہ کے ترجمے کو جان لیا ہے، آئیے جانتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کیا کیا ہیں۔ نکات۔
دلہ کا لفظ تدلیہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے نزدیک کرنا، اور یہ ڈول اور رسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب پانی نکالنے کے لیے اسے کنویں میں چھوڑا جاتا ہے اور پھر کھینچا جاتا ہے۔ گویا شیطان نے دھوکے کی رسی سے آدم کو فریب کے کنویں کے قریب کر دیا۔ یخسفانے کا لفظ خسفہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے جم کرنا، سینا، ٹانکنا، جوڑ لگانا۔ پروردگار عالم نے انہیں ندا دی، نادہما فرمایا ہے جس کے معنی ہے دور سے پکارنا۔ گویا منع کیے ہوئے درخت سے کھانے کے بعد جناب آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ قرب خداوندی سے دور ہو گئے تھے۔ بعض مفسرین جیسے سید مرتضیٰ طبرسی اور ابو الفتوح رازی کہتے ہیں جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالنا اور زمین پر آنا عذاب اور سزا کے عنوان سے نہیں تھا بلکہ مصلحت کی وجہ سے تھا۔ تفسیر اثنا عشر۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے خوبصورت نکات۔ آئیے جانتے ہیں آیہ کریمہ کے اہم پیغامات کو بھی۔ پیغام نمبر 1، مرد اور عورت دونوں ہمیشہ شیطانی وسوسوں کی زد میں ہیں۔ نمبر 2، شیطان کا حربہ دھوکہ اور فریب دینا ہی ہے۔ نمبر 3، شیطان کے وسوسے کا شکار ہونا ایسی رسی کو تھامنا ہے جو باریک اور چھوٹی ہے اور انسان کو گناہ کے کنویں میں گرا دینے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 4، اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا اور اس پر توجہ نہ کرنا اہم مسئلہ ہے، خطرناک ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ گناہ میں کم یا زیادہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ انسان کی جسارت اور گستاخی کو دیکھا جاتا ہے، لہٰذا کبھی چھوٹا گناہ بھی انسان کی رسوائی کی وجہ بن جاتا ہے اور انسان پستی میں گر جاتا ہے۔ نمبر 5، عریانی یعنی ننگا ہو جانا ایک طرح کی سزا ہے، نہ کہ فیشن اور ترقی کی علامت۔ نمبر 6، کبھی انسان دھیرے دھیرے پستی میں جاتا ہے۔ سب سے پہلے فکر گمراہ ہوتی ہے، پھر گناہ انجام دیتا ہے اور اس کے بعد منع کی گئی چیزوں کو کھانے کا مرحلہ آتا ہے، پھر انسان برہنہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، عریانی یعنی بدن نہ ڈھانکنے کی برائی اور حجاب کی شرافت دونوں انسانی فطرت میں شامل ہیں۔ نمبر 8، لباس اور حجاب ایک قابل قدر چیز ہے اگرچہ سادہ اور معمولی کیوں نہ ہو۔ نمبر 9، خدا کے احکام، اس کا حکم دینا یا منع کرنا، ڈراتے اور خبردار کرتے رہنا، یہ سب ہمیشہ انسان کی ہدایت و ترقی کے لیے ہے۔ نمبر 10، منع کیے ہوئے پیڑ سے پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اپنے اعلیٰ اور بلند و بالا مقام سے دور ہو گئے۔ تلکما الشجرہ نہیں فرمایا کہ ہذہ الشجرہ۔ نمبر 11، خدا حجت تمام کیے بغیر کسی کو ملامت نہیں کرتا۔ نمبر 12، اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم دشمنوں کی پہچان رکھیں۔ نمبر 13، شیطان کی دشمنی سب پر واضح ہے لیکن پھر بھی انسان اس کے خطرے، اس کی دشمنی سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ ہر بات کے اوپر قسم نہیں کھانی چاہیے اور جھوٹی قسم تو بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ ایک شیطانی حربہ ہے اور شیطان کا کام ہی لوگوں کو فتنے میں ڈالنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جھوٹی قسم شیطان نے کھائی اور منافقین ہیں جو جھوٹی قسمیں کھایا کرتے ہیں۔ عریانیت ایک سزا ہے، نہ کہ فیشن اور ترقی کی علامت۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں بھی اور سمجھے بھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔